والحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تغضب كما قال عليه الصلاة والسلام تعصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہر دور تو کوشش عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو چڑھی ہے ندی یہ اتر جائے گی کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار تو 100 مرتبہ بھی ہار کر ہمت نہ ہار تو اس کو بچھاڑ کر بھی نہ بچھڑا ہوا سمجھ ہر وقت اس کمی سے رہ ہوشیار تو نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا 100 بار عقیق جب کٹا تب نگیں ہوا ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں میری محترم ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 نعمتوں سے نوازا ایک نعمت غیظ اور غضب غصہ ہے جس کی وجہ سے نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنا دفاع کرتا ہے اور دوسری چیز شہوت ہے جس کی وجہ سے انسان نفع دینے والی چیزوں کو حاصل کرتا ہے غیظ اور غضب یہ 2 لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس قرآن مجید میں ہے اور حدیث پاک میں قال لا تغضب فرمایا کہ تو غصہ نہ کر نبی علیہ السلام نے لفظ غضب استعمال فرمایا قرآن مجید میں بھی
اور حدیث میں بھی الفاظ استعمال ہوئے، تھوڑا سا اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ غیظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب بندے کو کسی پر غصہ آئے لیکن وہ اندر ہی اندر کڑتا رہے، غصہ اس کے دل میں آگ لگا دے مگر وہ غصہ اندر سے باہر نہ نکالے، تو یہ لفظ ہے غیظ۔ غضب اس غصے کو کہتے ہیں جس میں انتقام کار انتقام کا ارادہ شامل ہو جائے تو اس کو غضب کہا جاتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینا وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے تو اسے انتقام کہا جاتا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں ہے، اور ذنون جب وہ غصے کی حالت میں چل پڑے۔ اسی طرح یہاں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کا اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا تو غیظ کہا۔ اللہ کے لیے فقط غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آتا ہے تو وہ انتقام کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ جب اس کی نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے، تکلیف پر تکلیف، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، انسانوں کو تکلیف پر تکلیف دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین بندوں کی محبت میں غصے میں آ کر پھر اس کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے لفظ غضب استعمال کیا جاتا ہے جب وہ کسی کو پکڑتا ہے۔ غضب کے لفظ پر اگر تحقیق کریں تو لغوی تحقیق کچھ یوں ہے کہ غضب کے تینوں حرف حروف اصلی ہیں، فا عین لام، عربی میں اصل صحیح یدل علی شدت و قوت کہ حروف صحیح شدت اور قوت پر دلالت کرتے ہیں۔ تینوں حروف بتا رہے ہیں کہ اس لفظ کے اندر قوت ہے، شدت ہے، طاقت ہے۔ تو غضب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے تو پھر اس میں انتقام کا ارادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب پانی مشک میں بھرے اور بھرتے بھرتے اتنی بھر جائے کہ اس میں سے پانی باہر کی طرف نکلنے لگے۔ غصہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ الکاظمین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الذین یکظمون الغیظ، الذین یکنزون الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہاں نفی تو نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، آنے کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔
یعنی غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، تو معلوم ہوا غصہ انسان کی فطرت ہے۔ شمائل ترمذی جلد ثانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو آپ کے ماتھے کے اوپر ایک رگ تھی جو غصے کی وجہ سے ابھر آتی تھی، سرخ ہو جاتی تھی، تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو غصہ آ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کی کوئی تختی ملی، وہ تورات لے کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں، کیا ہم اسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جب حضرت عمر کی بات سنی تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ماتھے کے اوپر ایک رگ تھی جو غصے کی وجہ سے ابھر آئی، چہرے کی احساس سے پتہ چلا، چہرے کو جب دیکھا تو وہ سرخ ہو رہا تھا، تو فرمایا کہ میں نے آپ کی پیشانی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ آپ علیہ السلام سخت غصے میں آ گئے۔ لیکن پھر اظہار غصہ آپ نے کیسے فرمایا؟ فرمایا کہ اے عمر اس ذات کی قسم والذی نفسی بیدہ محمدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر اس تورات والا یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو اسے بھی میری کتاب قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اسے بھی قرآن مجید پڑھنا ہوگا۔ تو غصہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ جل شانہ نے غصے کو پینے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، فرمایا کہ اغضب کما یغضب البشر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے تم لوگوں کو آتا ہے، جیسے بشر کو آتا ہے۔ یہ میں بئی بشر انسانوں کو غصہ آندہ ہے، میں کو ہی میں آندہ ہے، فرمایا مگر غصے میں میری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو ہمیشہ حق ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے غصے کا کنٹرول۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں بھی میرے منہ سے صرف وہ بات نکلتی ہے جو سچ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، تو کیا میں ساری باتیں لکھ لوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، میں غصے میں بھی کوئی بات خلاف حقیقت غلط بات نہیں کرتا۔ عام آدمی تو جب غصے میں ہوتا ہے تو بس ایک ہنگامہ اس کے اندر برپا ہو جاتا ہے، عقل پر پردہ آ جاتا ہے، سمجھ نہیں لگتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسے ایسے بول زبان سے نکال دیتا ہے کہ سالوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب، ایک فقہ کی کتاب تھی ما لا بد منہ، یہ مسئلہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کوئی بات کر دی اور کہا بھائی شریعت کی بات ہے، اور دوسرے نے غصے میں کہہ دیا کہ شریعت کو پرے رکھ شریعت کو، فرمایا فقط کفرا، وہ بندہ کافر ہو گیا، اس بندے نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ اتنے سے الفاظ کہنے پر
اور اگر آپ غور کریں تو کتنی مرتبہ آپ نے لوگوں کو منہ سے یہ الفاظ کہتے ہوئے سنے ہوں گے، یعنی غصہ اگر آ جائے اور بندہ کنٹرول نہ کرے تو بعض مرتبہ وہ شریعت سے بھی نکل سکتا ہے۔ ایک آدمی آئے، ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا تو وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بس جی مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ تو میں نے کہا دنیا میں کبھی کسی نے خوش ہو کر بھی بیوی کو طلاق دی ہے؟ جب بھی دی تو غصے میں دے دی۔ تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ہم غصے میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ غصے ہی میں شاگرد استاد کو چھوڑ دیتا ہے، خاوند بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، مرید اپنے پیر کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور بندہ اپنے خدا کو چھوڑ دیتا ہے۔ ماں باپ نے روک ٹوک کی تو بیٹا غصے میں آ گیا، گھر سے نکل گیا۔ فرمایا کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اچھا سالک، اچھا مرید وہ ہے جو شیخ کی بلا وجہ ڈانٹ برداشت کرے اور غصے کو پی جائے۔ اب بیٹی کو ماں کہتی ہے کہ بیٹی موبائل رکھ دے، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ بیٹی آگے جواباً کہتی ہے کہ اماں اپنا کم کر، آج کل ہر کہیں بولیں۔ تو جب وہ بیٹی ماں کو فوراً جواب دے دیتی ہے تو ماں کو تو غصہ آنا ہی ہے۔ پھر بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جو مہمانوں کے سامنے پھر اپنی بیٹی کے بارے میں حقیقت رکھ دیتی ہیں، تو پھر گھروں میں مسائل اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل تو عمومی طور پر ایک بات چل رہی ہے، جو شریف گھرانوں کے لوگ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پہلے ایک شرط رکھتے ہیں کہ لڑکی کے پاس موبائل نہ ہو۔ میرے سامنے 2 رشتے آئے، لوگوں نے رشتوں کے بارے میں کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب لڑکی کو موبائل نہ ہوئے، جیرے کو موبائل ہوئے تو بابا تو تھا سا رشتہ نہ کرے، سوں رشتہ ایسا گول نہیں ہے جیرے موبائلوں کو پاک ہوئے۔ تو ہماری بہنوں کو کتنا زیادہ بدنام کر دیا ہے موبائل نے، کیونکہ اس نے وقت کا ضیاع ہی ایسا کیا ہے۔ نوجوان لڑکی ہے، وہ دیکھ رہی ہے مردوں کو گپے لگاتے ہوئے، وہ پھر کئی قسم کی مصیبتیں ہیں، ٹک ٹاک، لائکی، ویگو وغیرہ بہت ساری سائٹس کھول دی گئی ہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک پروگرام کے بارے میں سنا، سنیک ویڈیو، وہ کوئی چھوٹے چھوٹے کلپ بناتے ہیں اور اس کو پھر عام کرتے ہیں۔ تو وہ کسی نے کراچی وغیرہ میں وہ بنایا ہوا تھا دفتر، جس سے بہت ساری گھریلو لڑکیوں کی انہوں نے عزتوں کو خراب کیا، اور لڑکیاں آن لائن بزنس کے چکر میں بدنام بھی ہوئیں، اور ساتھ یہ کہ میڈیا کے سامنے ان کی تصویریں بھی آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ گندی چیز ہے، اور اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہم غلطیوں میں بعض دفعہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ
وہ غلطیاں معافی کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ بس اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائیں۔ وہ پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے غصے میں کوئی بات کر لی، پھر بعد میں انہوں نے معافی مانگی تو معافی دینے والے نے کہا کہ بھئی میں معاف نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی معافی مانگنے آئے، جس سے کوئی معافی مانگے، حق پر ہو یا باطل ہو، اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، پھر دوسرا اس کی معذرت کو قبول نہ کرے تو اس بندے کو حوض کوثر پر آنا نصیب نہ ہوگا۔ اس بندے کو حوض کوثر پر آنا نصیب نہ ہوگا جو معاف نہیں کرتا۔ تو اپنے دلوں کو مومنوں کے لیے نرم کریں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فضن کا مطلب ہمارے مفسرین نے بدخلق اور غیظ القلب کا مطلب لکھا ہے، یعنی سخت دل والا بندہ جرا معاف نہ کرے، جس دل کے اندر رحمت اور شفقت ہی نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام خوش خلق بھی تھے، خوش خلق بھی تھے، اور آپ کے دل کے اندر رحمت اور شفقت بھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر بدخلق ہوتے، دل کے سخت ہوتے تو یہ سب آپ کے ساتھ دینے سے انکار کر دیتے۔ یہ جو آپ کے عاشق ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نہ ہوتا۔ ہمارے یہاں بھائیوں نے بہنوں کو معاف کر دیا تو بھائی حوض کوثر پر پانی پینے کے قابل ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے۔ بہنوں نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے۔ تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، غصہ اندر سے امت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ غصے پر کنٹرول نہ کرنا۔ غصہ بذات خود تو ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس کو ہم نے کنٹرول سے باہر رکھا تو پھر یہ غصہ پھر ہماری جان لے لے گا، یہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جانوروں میں اونٹ سب سے زیادہ کینہ رکھنے والا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے اور غصے والا ہے، اس کے پالنے والوں کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی انہوں نے بے وجہ اونٹ کو کچھ کہہ دیا تو وہ اس موقع پر فوراً ریئیکشن نہیں کرتا، بلکہ وہ دل میں رکھتا ہے، اور جب مالک بے دہانی میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اونٹ اس پر حملہ کر کے اسے فوراً مار دیتا ہے۔ تو کتنے بڑی نقصان کی بات ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنوں سے چھوٹوں کے اوپر غصہ آتا ہے، جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، لیول سے کم ہوتے ہیں، ہمیں غصہ ان پر آتا ہے۔ اگر اپنوں سے بڑوں کے اوپر غصہ آئے پھر پتہ چلے گا کہ غصہ کیا ہوتا ہے۔ بھائی صاحب فلانے کو غصہ آتا ہے نا، بس وہ آپ کو ڈیر نکل میں وہ غصے منہ سخت ہے،
یہ کیسا غصہ ہے جو اپنے سے نیچے والوں کو کم درجے والوں پر آتا ہے اور بڑے درجے والوں پر نہیں آتا۔ افسر کے سامنے غصہ نہیں آتا اور بیوی کو پھینٹی لگا دیتا ہے، تو یہ کیسا غصہ ہے؟ یہ غصہ نہیں، یہ منافقت ہے۔ چھوٹے بھائیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، منہ سخت غصے جا گیا، حتیٰ کہ بعض ایسے ذلیل ہیں جو اپنی ماں تک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اپنے باپوں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ کم تر ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، تو وہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن جب اپنے افسر کے سامنے ہوتا ہے، استاد کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر غصہ مر جاتا ہے۔ تو یہ غصہ نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ غصہ وہ ہے جو بڑے اور چھوٹے دونوں کے سامنے آئے اور پھر اس کے اوپر آپ کنٹرول کریں، نہ کر سکے تو ریئیکشن دونوں کے سامنے ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو نیچے والا ہے اس پر غصہ آتا ہے، بڑوں کے اوپر نہیں آتا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے غصے کو جلدی ختم کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے غصے سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی غصہ آئے اس کو فوراً قابو کرنے کی کوشش کریں۔ اور غصے کو بڑھنے نہ دیں۔ جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعائیں دی۔ نبی علیہ السلام نے ایک نسخہ بتایا جو حتمی ہے، جیسے کہتے ہیں نا جی کہ آخری دوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو غصہ بہت آتا ہو وہ اللہ رب العالمین کے جلال کے بارے میں سوچے کہ مجھے اگر لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ آتا ہے تو اگر میرے عملوں پر قیامت کے دن اللہ نے حساب کیا تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ چنانچہ ایک صحابی نے اپنے غلام کو کسی غلطی کی وجہ سے مارا، نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا تو ارشاد فرمایا کہ جتنا تجھے اس پر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تم مالک ہو، یہ سوچو کہ تم بھی کسی کے غلام ہو۔ فرمایا اگر اس نے غصہ کر لیا تو پھر تیرا کیا بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو ایک دعا بتائی کہ جب غصہ آئے تو یہ پڑھا کرو، اللہم رب محمد نبی محمدن اغفر لی ذنبی وذہب غیر قلبی واجرنی من مذلات الفتن۔ اے محمد کے رب میرے گناہ بخش دے، میرے دل کا غصہ دور کر اور بہکانے والے فتنوں سے مجھے بچا لیجیے۔ یہ غصہ دور کرنے کی بہترین دعا ہے۔ اسی طرح ہمارے استاد جی تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، بڑے عظیم انسان تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس طرح ایک چھت ہوتی ہے اور اس کے اوپر بارش برستی ہے، تو اگر اس چھت پر پانی ٹھہرا رہے
تو چھت لیک ہو جائے گی۔ تو جو بندہ غصے میں ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے، لیکن جب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اعوذ باللہ کی مثال ایک پرنالے کی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو اعوذ باللہ کے ذریعے سے اس کی جسم سے نکال دیتے ہیں۔ اب غصے کا علاج کرنا فرض عین ہے۔ غصے کا علاج فرض ہے، اس کو ہر صورت میں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ آدمی دائرۂ شریعت سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ غصہ آتا کیوں ہے؟ اس کے اسباب اکابرین نے بہت سارے لکھے ہیں۔ پہلا سبب تکبر ہے، بندہ میں اور انا کی وجہ سے غصے میں آتا ہے کہ میں کو نہیں میں گال کی تھی، میں ایڈا گھٹیا ہاں، میں ایڈا ہلکی ہاں کہ میں کو نہیں میں آپ دیتے کہ بھئی میں کیا، میری اوقات کیا، مجھ سے زیادہ حسین، مجھ سے زیادہ پیارے، مجھ سے زیادہ مال والے، مجھ سے زیادہ طاقت اور دھن دولت والے وہ دنیا سے گزر چکے ہیں تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ بندہ میں غرے میں آ جاتا ہے، غصے انا میں آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے کہ میں بھی کچھ ہے۔ ہاں، جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے وہ پھر غصے کو نہیں پی سکتا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی میں کو مارنا چاہیے۔ اور تیسری وجہ ہے مذاق، کہ غصہ مذاق سے بھی آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ مذاق برداشت نہیں کر سکتے، کچھ کو ہر وقت دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ہنسی مذاق کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ غصے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا غصے کا جو سبب ہے وہ تنقید ہے۔ جب کسی کے اوپر روک ٹوک کی جائے، زیادہ کی جائے تو اس پر غصہ کرتا ہے۔ جس کے اندر خیر بھری ہوگی، جو اندر سے اچھا ہوگا، جب اس کے اوپر غصہ، اس کے اوپر تنقید کی جائے گی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ دوست وہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں تمہاری کمی بتائے، وہ دوست نہیں ہوتا جو تمہیں تمہاری تعریف بتائے اور تمہیں مزید گناہ میں ڈال دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا، جو شخص میرے پاس میری غلطیاں بتانے آئے گا، فرمایا میں اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کروں گا۔ غصے کے آنے کی پانچویں وجہ ہرس ہے۔ ہرس کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ بندہ جب کسی چیز کی لالچ کرتا ہے، جب اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے یا وہ چیز نہیں ملتی تو اسے غصہ آتا ہے۔ اسی طرح جو چھٹی چیز لکھی ہے ہمارے مشائخ نے، بزرگوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے بندے کو غصہ آتا ہے۔ اگر یہ چیزیں دل کے اندر آ جائیں تو پھر آدمی جسم کے اندر سے بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غصے میں کہا کہ تم ایک کہو گے
تو 10 سنو گے، ایک آنکھ سے تے 10 سن سے. سبحان اللہ. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں تم مجھے 1000 کہو، جواب میں تم ایک بھی نہیں سنو گے. تو میں کو 1000 سنانا، میرے کو ایک ہی نہ سن سے انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں پیش کر دو. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ مومنوں کی شان نہیں ہے. مومن تو اینٹ کے جواب میں دعا دیتے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے، آپ کی کمر مبارک پر کوئی اوجڑی ڈال کر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. آپ کی کوئی بیوی تشریف لائیں اور انہوں نے کمر مبارک سے اوجڑی کو ہٹایا. بعض روایات میں سیدہ فاطمہ کا نام بھی ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ اس کو غارت کرے جس نے آپ کی کمر مبارک پر اوجڑی ڈالی، آپ کی مہر نبوت کو ناپاک کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیفی، رک جاؤ، بد دعا نہ دو، اس لیے کہ میں نے اوجڑی ڈالنے والے کو معاف کر دیا. وَاعْفُ عَنْ ظَلَمَكَ، حضور فرما کر گئے ہیں معاف کر دو اسے جو تم پر ظلم کرے. صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جوڑ اس سے جو تجھ سے توڑے. اقض من حرمک، عطا کر اسے جو تمہیں محروم کرے. احسن امن اساء علیک، اچھائی کر، بھلائی کر اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ برائی کرے. ہمیں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے سبق دیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تابعی نے کسی بات پر کہہ دیا کہ بڑے سخت ہیں. آپ تو اس طرح ہیں اس طرح ہیں، کچھ غصے والی باتیں کر دیں. تو آپ نے اس کی تنقید سن لی اور جواب میں فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ کی مجھ پر رحمت ہو گئی تو تیری ملامت کا مجھے نقصان نہیں ہوگا. ربیع بن حسیب رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح کسی نے غصے والی باتیں کی تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں ایک گھاٹی کو عبور کر رہا ہوں، اگر میں نے اس کو عبور کر لیا تو تمہاری اس ملامت کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی بندہ آیا اور اس نے ان کے سر کے اوپر راکھ ڈال دی. سوا سٹ دیتی ہے انہوں نے سر دے ہوتے، بجائے یہ کہ وہ غصہ کرتے انہوں نے الحمدللہ پڑھا اور مسلسل پڑھتے گا الحمدللہ الحمدللہ. تو ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے دوست انہوں نے کہا کہ حضرت سر میں راکھ پڑی ہوئی ہے اور آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا الحمدللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا سر تو آپ کے انگارے ڈالے جانے کی قابل تھا، اللہ نے میرے اوپر راکھ ڈلوا دی، میں نریت دی گئی ہے. امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بندے نے غصے میں عجیب باتیں کر دی تو امام نے جواب فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوری ہو گئی. تو جب چوری ہوئی چیز کے جانے پر افسوس ہوتا ہے. تو ان کو افسوس ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے بجائے افسوس کرنے کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ شاید یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی. اگر کسی نے ضرورت کی خاطر چوری کی
تو میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اگر اس نے معصیت کی وجہ سے چوری کی تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی چوری کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے جب مکے کو فتح کیا نا تو بڑا صحابہ کو غصہ آیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام بھی بہت جلال میں تھے، اس لیے کہ مکے والوں نے تو بڑی تکلیفیں دی تھیں۔ جب وہ سامنے لائے گئے تو آپ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو؟ تو کفار مکہ نے کہا آپ ایک اچھے خاندان کے فرد ہیں، اچھے انسان ہیں، اچھا معاملہ کریں گے۔ فرمایا ہاں میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی انہوں نے بھی بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں اکٹھا معاف کر دیا۔ بیت اللہ شریف کو کھولنے کی کنجی ایک آدمی کے پاس تھی، عثمان اس کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے بلوایا، فرمایا عثمان کنجی دو۔ اس نے کنجی دے دی۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ کھولا، بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور نوافل وغیرہ پڑھی۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو ان سب کی یہ تمنا تھی کہ نبی علیہ السلام جب دروازہ بند کریں تو چابی اپنوں میں سے کسی کو دے دیں، شاید کنجی بیت اللہ کی رکھنے کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام بیت اللہ سے واپس نکلے تو آپ نے تالا لگایا، صحابہ منتظر تھے کہ چابی ہمیں ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے اسی عثمان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عثمان یاد کرو اس وقت کو جب میں ہجرت کے لیے جا رہا تھا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کے اپنے رب کی عبادت کروں، تو تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی، تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا بیت اللہ کے، تو میں نے تمہیں کہا تھا عثمان، میں نے یہ لفظ کہے تھے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اس کے اندر جا کر خود اپنی مرضی سے عبادت کروں گا۔ فرمایا کہ عثمان دیکھو اللہ نے میری بات کو سچا کر دیا، بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اندر جا کر عبادت بھی کی ہے، تو اب اللہ رب العالمین نے تو مجھے موقع دے دیا، یہ چابی میں تجھے دیتا ہوں کیونکہ تیرے ہاتھ خالی ہیں، میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تو نے میرے ساتھ کیا۔ اور فرمایا کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابی تیرے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر آپ نے اسی خاندان کو چابی واپس کر دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 باتیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کر دے گا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن کی عزت ضرور عطا فرمائے گا۔ دوسری بات فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس صدقہ کرنے والے سے اس کے مال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ میری امی مجھے بتا رہی تھی کسی عورت کے بارے میں، غالباً ان سے سنا کہ زکوٰۃ کا جب وقت آتا تھا تو وہ اپنے سونے کے کڑے کو کاٹ کر زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جب آنے والا سال آتا تو جب وہ کڑے کو پھر زکوٰۃ کے لیے تلواتی تھی تو وہ اتنا ہی ہوتا تھا جتنا پچھلے سال تھا۔
تو اس طرح ہر سال وہ زکوٰۃ بھی دیتی تھی اور کڑا بھی ویسے کا ویسا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کہا کہ جو صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہے، اس کے مال کو اللہ کم نہیں کرے گا، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی کا مال کم ہو جائے تو وہ قیامت کے دن مجھ سے آ کے اپنا مال لے لے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اخلاص اور غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ پھر اللہ رب العالمین کی جو رحمت اور شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حاصل نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح کہ وہ پہلے کر رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے غیروں سے مانگتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جا میرے بندے ان کے پاس جن سے تو مانگا کرتا ہے۔ تو وہ ساری زندگی مانگ مانگ کے گزارا کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کو اپنا والی بناتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کسی صورت بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصے کا گھونٹ پی لو، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ گھونٹ ہے جو اللہ کے نزدیک پیا کرتا ہے، اللہ کو یہ گھونٹ سب سے زیادہ پسند ہے۔ جرا غصہ پینا ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو پی جائے، غصے پر قابو پا لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غصے کا جلدی آ جانا یہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جو بندہ کمزور ہوتا ہے نا اس کو جلدی غصہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر صحت مند بندے کی نسبت بیمار کو جلدی غصہ آتا ہے، جوان کی نسبت بوڑھے کو جلدی غصہ آتا ہے، اسی طرح مرد کی نسبت عورت کو جلدی غصہ آتا ہے۔ ساری عورتوں کو دہلا نہیں آتا، مرد چویچ کے لگتے ہیں۔ حالانکہ کمزوری کے اعتبار سے عورت کو جلدی غصہ آنا چاہیے، لیکن وہ بیچاری اس لیے گزارا کرتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا۔ 2 دن اپنے ماں باپ کے گھر میں زیادہ رہ جائے تو سگے ماں باپ بھی تنگ ہو جاتے ہیں، اس کے دوسرے بہن بھائی بھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ مصیبت کتوں بلا آئی پئی ہے۔ سگے ماں باپ بھی منہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ عجیب سی دنیا، عجیب سی کیفیت ہے۔ پھر وہی جو غصے میں اپنے ماں باپ کی گھر آئی ہوتی ہے، خامن سے لڑ بھیڑ کے وہ سر جھکا کے واپس چلی جاتی ہے۔ پیکے ہوندے ماما نال، جب مائیں ہوتی ہیں تو پھر بھی گزارا چلتا ہے، جب مائیں نہیں رہتی نا تو پھر یہ ختم ہو جاتا ہے میکے کا سسٹم۔ کوئی بہنیں اور کوئی بھائی، کوئی اس کے بھائیوں کی جو بیویاں ہیں وہ اسے وہ محبت نہیں دیتی جو دینی چاہیے، پھر وہ ہوا میں لٹک جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو اپنی تھی نا جنت وہ وہاں سے چلی گئی۔ اپنی جنت کے جانے پر وہ محروم ہو جاتی ہے بیچاری۔ حتیٰ کہ میں نے کہیں سے سنا کہ کسی بہن نے بھائی پر اعتراض کر دیا کہ شادی شدہ تھے، اس کے بچے تھے، کہا کہ آپ ہمارا کھانا نہیں کرتے۔ بیراہ نے کبھی بھیڑیاں دی روٹی نہیں کی تھی، تو اس کی بیوی نے فوراً جواب دیا کہ بھیڑیاں ہی بیراہ دے روٹیاں کریں دے جو یہ کرے، بھیڑیاں ہی روٹیاں کریں دے، وہ بہنیں تو دوسرے گھر کی ہیں،
وہ تو کسی اور کی ماتحت ہیں، وہ تو غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتی۔ بھائیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کا خیال کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن آ گئی، وہ غیر مسلم تھی، مسلمان بھی نہیں تھی، حضور پر ایمان بھی نہیں لائی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کے لیے سر کی پگڑی اتار کے اپنی چادر کو زمین پر بچھایا اور اپنی بہن کو اوپر بٹھایا، اور بہن کے کہنے پر 6000 غلام آزاد کر دیے، 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے بہنوں کی محبت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بے جا غصہ کرنا جانوروں کی عادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کتا بے جا غصہ کرنے میں بڑا مشہور ہے۔ جب آپ صحیح راستے پر جا رہے ہوں گے اور کتا ٹھہرا ہوگا تو کتا غصہ کرتا ہے، بھونکتا ہے۔ بعض انسانوں میں بھی ایسی عادت آ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی 4 صورتوں کا ذکر فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ برا انسان وہ ہے جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو کوڑے مارے اور بخشش و رحمت کو دور کر دے۔ ہکلا روٹی کھاون والا، فرمایا یہ برا آدمی ہے۔ غلاموں کو ماتحتاں کو مارن والا اور بخشش اور رحمت کو روکنے والا، کہیں کو معاف نہ کرے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں۔ جہاں لوگوں کو بغض رکھیں گے تو لوگ اندے کو بغض رکھیں گے۔ فرمایا یہ اس سے بھی گندا آدمی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان کا پتہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان جس سے نیکی کی امید نہ ہو اور اس سے انسان کو امن نہ ہو، یعنی کہ کو امید نہ ہوئے کہ وہ سر نال چنگائی کرے سی، اور یہ بھی کہ اگر وہ کو سارے گھر دی گال پتہ لگ رہے ہیں تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں کو ضرور نسے سی، اندے کو لوگ امن محسوس نہ کرے، پتہ ہوئے کہ یہ کتنی نہ کتنی موقع ملا تو یہ ضرور کٹے سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش ہو گئے یہ بتانے کے بعد۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کی غلطی کو معاف نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے وہ سب سے زیادہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جا کر جھگڑے کو چھوڑ دے اور معافی مانگ لے، کہ کوئی بھرا ناراض ہے تو وہ لگی مجھے بھرا دو، حق تے بھی ہوئے وقت بھی بھرا دو، لگی مجھے معافی مانگ چھوڑے، جھگڑا ختم کر کے آ بنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کے بیچ میں محل دینے کی ضمانت دیتا ہوں
کہ اللہ اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انا کہ میں معافی نہ منگسا اون دے بوئے تے نہ ویسا، وہ اکسی میں اون دے بوئے تے نہ ویسا، سکی بھیڑ دے بوئے تے میں نہ ویسا جب تک وہ نہ آسی۔ اور وہ بھی اسی کی بہن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک تو نہیں آئے گی نا تو میں بھی نہیں، تو میں کریں دے دنیا کل گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو، یعنی اس کے بس میں ہے، بیوی پر غصہ اتار سکتا ہے، بچوں پر اتار سکتا ہے، ماتحتوں پر، رشتہ داروں پر اتار سکتا ہے، اور پھر وہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے غصہ نہ اتارے تو اللہ اس کے دل میں ایمان اور امن کو بھر دیتے ہیں، ایمان اور امن کو اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، اس کے دل میں نور ایمان ڈال دیتے ہیں کہ وہ اندر سے روشن ہو کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ غصہ اتار سکتا ہو اور وہ پھر بھی لوگوں کو معاف کر دے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن پوری دنیا کے بھرے ہوئے مجمع میں اس بندے کو بلائیں گے کہ ونیو بھائی سر گناؤ، سعدیہ کو سر گناؤ، حارث کو سر گناؤ، فلانے کو سر گناؤ۔ جب بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بلا کر فرمائیں گے او میرے پیارے بندے، تو غصے کو پی جاتا تھا، لوگوں کو معاف کر دیتا تھا، فرمایا کہ اب جاؤ جنت میں چلے جاؤ اور جس حور سے چاہو تم نکاح کر لو۔ مردوں کے لیے تو حوریں مادہ حوریں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نر حور پیدا فرمائیں گے۔ جو عورت گزارا کرتی ہوئی جنت میں جائے گی، اللہ رب العالمین اگر اس کا خامند اچھا ہوا، نیک ہوا، جنتی ہوا تو اللہ اس سے اس کی شادی کروائیں گے، ورنہ اللہ رب العالمین اس کے لیے نر حور پیدا فرمائیں گے، وہ اس سے اس کی شادی ہوگی۔ تو کتنا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص غصہ اتار سکتا ہو پھر بھی غصہ نہ اتارے تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اعلان کریں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس شخص کا میرے اوپر حق ہے، وہ بندہ اٹھی کھڑوے جہاں میں قرض دار ہاں، جے کو میں قرضہ دینا ہے، جے کو میں حق ادا کرنا ہے۔ فرمایا فلا یقوم الانسان الا ما فعل، فرمایا کہ کوئی انسان کھڑا نہیں ہوگا سوائے ایک شخص کے، اور وہ شخص وہی ہوگا جس نے لوگوں کو معاف کیا ہوگا۔ یہ بنا کو معاف کریں دا سی، غصے کو پی میں دا سی، صرف وہ بندہ کھڑا تھی سی یا کوئی نہ ہو سی ایسا جہاں اللہ نے کچھ ہے ڈیمنی ہوئے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کو کوئی ایسا عمل دسو جہاں کرن نال میں کو جنت مل ونجے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جنت میں اونچے محل اور اونچے درجات چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ جو توڑے اس سے جوڑے، جو محروم کرے اسے عطا کرے، جو برائی کرے اس سے بھلائی کرے، اور جو ظلم کرے اسے معاف کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل،
کما یفسد الصبر العسل. صبر ایک تو صبر ہوتا ہے نا، ایک صبر ہے. فرمایا غصہ ایمان کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جس طرح کہ علوہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو شہد کو خراب کرتا ہے. فرمایا جس طرح کہ علوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں انہوں نے ایک کافر کو پکڑا اور اس کو مار رہے تھے، تو گرایا ہوا تھا، نیچے مار رہے تھے، تو اس کافر نے ان کے چہرے پر دھوپ پھینکی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے منہ سے دھوپ کو صاف کیا اور اسے چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ اے علی، تو مجھے قتل کر رہا تھا، میں نے تیرے اوپر تھوک ڈال دی، تو تھوک ڈالنے پر تو زیادہ جلدی میں مجھے قتل کرتا، بجائے یہ کہ تو جلدی میں قتل کرتا، تو نے مجھے چھوڑ دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کے دین کی وجہ سے. جب تو نے میرے چہرے پر تھوک ڈال دی تو میرے جسم میں غصہ آ گیا اپنی ذات کی وجہ سے. میں تو تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے اور غصہ آ گیا مجھے اپنی ذات کے لیے، تو میں اس لیے تجھے چھوڑتا ہوں کہ تجھے مارنے میں اب میرا غصہ بھی شامل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بہترین ذہنیت دی تھی کہ انہوں نے اپنا ارادہ ہی بدل ڈالا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ایک جگہ پر بیان کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پر کچھ لوگ بدعتی حضرات بیٹھے تھے. تو ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اشرف علی تھانوی، ہمارا تیرے اوپر ایک آبجیکشن ہے، ایک سوال ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کون سا سوال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ سوال یہ ہے کہ ہمیں آپ کے نسب میں شک ہے. تو فرمایا کہ میری ماں بھی زندہ ہے، اور اس مجمع میں کہا کہ فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میری ماں کے نکاح کا گواہ بھی ہے. تو ان سے پتہ کروا لیں کہ الحمدللہ میرے باپ کا نکاح ہوا تھا اور اس میں یہ گواہ بھی تھے، اور میں نے الحمدللہ میں حرامی نہیں ہوں بلکہ حلالی ہوں. تو ان بندوں کی طرف اشارہ کیا، وہ بندے کھڑے ہو کر گواہی دینے لگے. تو کہا کہ دیکھ لیں جی، میں الحمدللہ حلالی ہوں اور میرے نسب میں کسی قسم کا کوئی غلط کوئی اس میں وہ نہیں ہے، الحمدللہ میں حلالی ہوں اور میری ماں بھی پاکیزہ ہے. تو وہ بندے خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے شرمندہ کر دیا. ہو ہلکے یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. سبحان اللہ. تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، انسان کی ذات میں ذاتی طور پر ہمارا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس جو عہدہ ہے سب کچھ ہمارے اللہ کا ہے. ہم اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان
ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک، تجھے میں نے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، تجھے ترکیب دی، تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دی۔ تو اتنا ناشکر ہو گیا کہ تو میرے سامنے اکڑتا ہے۔ قرآن مجید میں قتل الانسان کفورا، وہ نافرمان بندے برباد ہو جائے تو، مارا جائے تو، کہ تو اپنے رب کے بارے میں ناشکرا ہو گیا۔ تجھے کس چیز کی اکڑ ہے؟ تو کیوں اکڑتا ہے؟ تو کیوں میرے سامنے مستی دکھاتا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے پیدا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے پیدا ہو کر ہم دلوں میں فتور رکھتے ہیں اور غصے کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں پر لڑنا بیڑنا نہیں ہے۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو ہوا اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں، اور جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی بغض اور کینہ نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، فرمایا ہم ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیں گے، ہم قدورتوں کو نکال دیں گے، ہم ان کے دلوں کو صاف ستھرا کر کے ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سب گناہ گاروں کو معاف فرما دیں گے، سوائے اس کے جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض اور کینہ ہوگا۔ غصہ دل پالن بہت خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب تو شام کو سوئے تو کسی کے خلاف دل میں کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے ساتھ کا وعدہ عطا فرمایا ہے، اللہ ہمارا ساتھ دے گا اگر ہم سیدھا سیدھا عمل کریں گے، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے، اور اگر ہم برے ہو گئے، نفرتیں پالنا شروع ہو گئے تو پھر اللہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ بہت سارے اکابر نے طریقے بتائے ہیں، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ شیطان جو رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے، آدمی کا غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، پوزیشن بدل لے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا ہے تو تھوڑا سا چل پڑے، ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو چل کے دوسری جگہ پر چلا جائے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ٹھنڈے پانی سے وضو کر لینا، اس سے بھی غصہ چلا جاتا ہے۔ اگر وضو کرنے سے غصہ نہ جائے، دماغ پھر ابل رہا ہو تو پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اللہ جل شانہ غصے سے محفوظ فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر کسی کو غصہ آ جائے اور غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو فرمایا کہ وہ کچھ پانی لے کر اپنی ناک میں ڈالے، اس سے اس کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔
فرمایا اگر اس سے بھی انسان کا غصہ ختم نہ ہو تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ والی دعا مانگے جو میں نے ابھی ذکر کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے سے بھی غصہ چلا جاتا ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب کوئی درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے غصے کو بھی ٹھنڈا فرما دیتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت ہی رحمت ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس پر اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ خیر کے معاملے فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو قبول فرمائے. ذہن میں آیا کہ یہ مضمون بہت ضروری ہے، تو الحمدللہ میں نے غصے کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی ہیں کہ اپنی نفس کی نفی کرنے سے اپنی ذات کو جو کچھ سمجھتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے. جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، جو کسی سے خیر کی امید نہیں رکھتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غم اس کو ملتے ہیں جو کسی سے خیر کی امید رکھتا ہے. جو کسی سے خیر کی امید نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کو غم بھی نہیں دیتے، وہ غموں سے محفوظ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جب ان چیزوں سے آپ غصے والی چیزوں سے بچیں گے تو اللہ جل شانہ راستے کھول دیں گے. ایک بڑی چیز ہے جو ہمارے اندر کو تباہ و برباد کر رہی ہے، غصہ. یہ اپنے اندر سے ختم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جن سے ہم نے برادری توڑی ہوئی ہے ہم ان سے معافی مانگیں گے. میں نہیں دیکھ رہا آپ کو، اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جو کسی کو معاف نہیں کرتا تو وہ حوض کوثر پر پانی نہیں پیے گا، اس کو محروم کر دیا جائے گا. ہم کیوں محروم ہو جائیں اتنی بڑی نعمت سے؟ تو ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہم لوگوں کو معاف کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں کو معاف کرو آسمان والا تمہیں معاف کرے گا. ارادہ کر لیں کہ یا اللہ جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا ہم سب کو معاف کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما. اللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching Hayya Alal Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam.